پہچان باقی ہے، قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے۔ زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع مل کر سبحان اللہ کہیں۔ قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے۔ جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے۔ اور مدینے سے جو بڑھتی ہے وہی برکات باقی ہے۔ نجف اور کربلا کی حشر تک سوگات باقی ہے۔ اور کوئی مرتا ہے تو مر جائے ہمیں پرواہ نہیں سید، ہماری بخششوں کے واسطے سعادت باقی ہے۔ حیدر کرار کا پورا خاندان ہماری بخششوں کے لیے ہیں، یہ ہمیں یہاں بھی نوازتے ہیں، اور انشاءاللہ امید اور یقین ایک کامل ہے کہ انشاءاللہ یہ میدان محشر میں بھی ہمیں نوازتے نظر آئیں گے۔ اب میں مدعو کر رہا ہوں خطیب ہندوستان، خطیب اعظم، خطیب دکن، شیر دکن حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب کو ان اشعار سے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے، تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ جتنے علی والے ہیں اور علی کو سوچنے والے نہیں، ماننے والے جتنے ہیں، علی کے نام پر بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے، سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ علی جس گھر میں آئے اس سے بڑا گھر بھی کائنات میں کوئی ہوگا۔ تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے، سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ اصحاب پیمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ مولائی قبیلہ ہے محبت کا وسیلہ، سلمان و ابو ذر میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ اور کرنال کے درویش کی پرواز تو دیکھو، شہباز قلندر میں علی ہے کہ نہیں، شہباز قلندر میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ ہر جنگ کا ہیرو ہے وہ خیبر ہو کے خندق، ہر فتح کے منظر میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں تینوں خلیفہ ہیں علی مولا سے پہلے، ہاں تینوں خلیفہ ہیں علی مولا سے پہلے، ان تینوں کا مولا بھی علی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں تینوں خلیفہ ہیں علی مولا سے پہلے، ان تینوں کا مولا بھی علی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ آخری ربائی میں نے ذکر علی جی کو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے ذکر علی ہی کو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ ان سے راضی ہوئے ہیں حبیب خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ بغض حیدر میں جو تیرا منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ ذکر مولا عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، یہ ہے قول جناب شہید و سرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ چاہے بھائی کہیں، چاہے حیدر کہیں، چاہے بھائی کہیں، چاہے حیدر کہیں، ان کی مرضی ہے بوزر کو بیزر کو بوزر کہیں، چاہے بھائی کہیں، چاہے حیدر کہیں، ان کی مرضی ہے بیزر کو بوزر کہیں، ان کو مختار کلے ہے مولا کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ شاہ مرزا کہوں، شیر یزدہ کہوں، بوتراب و علی کل ایما کہوں، میرا مولا ہے حسنی ہے مشکل کشا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور انہیں علی کی محبت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، اور زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف امیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے کے لیے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کا استقبال کریں، نعروں کا پرزور آواز میں جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
زادہ شاہ رزق اللہ سعادت کوڑی نار اولاد شاہ رزق اللہ نعرہ حیدری عرص سرکار موسیٰ باپو سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول محبان اولیاء کے درمیان میں اللہ کے ولی کے عرس مبارکہ کی اس بابرکت مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں محترم سجادہ صاحب کا اور ان کے بھائی محترم عارف باپو صاحب کا، جیلانی باپو صاحب کا، اور پھر ان کے تمام مریدین و معتقدین کا، منتظمین درگاہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت مجلس میں مجھ ناچیز کو خطاب کے لیے دعوت دیا اور آپ کے اس دیار محبت میں مجھے حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، دراصل یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ نے اپنے پیغمبر کے دربار میں بیٹھنے والے ایک ولی کی شان کو ظاہر کرنا چاہا، تو اللہ نے ایک واقعے کو رونما کیا اور وہ واقعے کا ذکر اللہ نے پھر قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ الغرض پیارے بزرگ اور دوستو، وہ واقعہ کیا ہے اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ پوری بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میں آغاز اسی واقعے سے کرتا ہوں جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر، یہ کو کم کر دے خالی تھوڑا، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، اور وہ دور میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی الیکٹریسٹی نہیں تھی، کوئی جو ہے نیٹ ورک سسٹم نہیں تھا، مگر حکومت پوری دنیا پہ تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے اپنے مقام پر اور پوری دنیا کا نظام کیسے چلاتے تھے ہوں گے، کیسا مینج کرتے تھے ہوں گے، کیسا طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو پاور اور قوت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دور دراز کی خبریں دینے کے لیے ایک پرندہ مقرر تھا، اس کا نام ہدہد تھا۔ یہ سمجھے کہ وہ اس زمانے کا انٹرنیٹ تھا، پوری خبریں لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتا تھا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ہدہد کے ذریعے لیٹر اس کی چونچ میں دیتے اور جس کو بھجوانا ہے بھجواتے، وہ ہدہد لے جاتا، وہ لیٹر ان کو دے دیتا، جو وہاں کے گورنر تھے، جو وہاں کا جو ہے حکومتی نظام کو مینیج کر رہے تھے، ان تک پہنچا دیتا۔ تو ایک دن ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے علاقے سے کچھ دور پر ایک خاتون رہتی ہے جو بڑی نیک اور پاک دامن خاتون ہے، بڑی اخلاق والی ہے، اچھی صفات کی ملکہ ہے، اور بہت ہی زیادہ نیک صفت خاتون ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ خاتون دائرے اسلام میں آ جائے گی، کلمہ پڑھ لے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد نے جب گزارش کی
تو پھر حضرت سلیمان نے اس خاتون کو جن کا نام تھا حضرت بلقیس، ان کو حضرت سلیمان نے ایک لیٹر لکھا کہ آپ کو میں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں، میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں اور اس کا پیغمبر، اس کا رسول ہوں۔ تو وہ خاتون حضرت بلقیس جو اس وقت ملکہ سبا تھی، ان کو جب یہ خط ملا، یہ لیٹر ملا، تو حضرت بلقیس وہ لیٹر کو پڑھنے کے بعد پھر ایک لیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لکھتی ہے کہ آپ واقعی حق پر ہیں، ایک اللہ کی آپ ماننے والے ہیں اور آپ کا رب حق ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، آپ اپنے آپ کو جو حق پر کہہ رہے ہیں، میں اس کو کیسے تسلیم کر لوں؟ میں نے تو کبھی آپ کو مشاہدہ نہیں کیا، دیکھا نہیں، ملاقات نہیں کی، تو میں آپ کو کیسے مان لوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک لیٹر لکھا، لکھ کر کہا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیں، آپ کے دل کو مطمئن کرنے والی ساری حقیقتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو حضرت بلقیس اب تشفی خلق کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے دربار سے نکلتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف ملاقات کے لیے آتی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا آپ تشریف لائیے، اب وہ آ رہی ہے، اور اس زمانے میں تو کوئی ٹرین نہیں تھی، کوئی کار نہیں تھی، کوئی بس نہیں تھی، کوئی بائک نہیں تھی، کوئی پیٹرول ڈیزل کا سسٹم نہیں تھا۔ تو پھر حضرت بلقیس اپنے دربار سے نکلی، اس زمانے کی جو سواریاں تھی، گھوڑ سواری، اونٹ سواری، ہاتھی کی سواری، سواریاں چینج کرتے 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 حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، جو لگ بھگ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ کتنا؟ 1500۔ ذرا بولیے نا۔ 1500۔ اس زمانے کی سواریوں کے اعتبار سے حضرت بلقیس کیونکہ خاتون تھی، دن میں آپ کا قافلہ، آپ کے خادموں کا قافلہ چلتا تھا، رات میں آرام کر لیتی تھی، تو وہ سفر پورا مکمل طے کر کے حضرت سلیمان تک پہنچنے کے لیے ان کو 2 مہینے کا وقت لگا تھا۔ کتنا؟ 2 مہینے۔ ذرا زور سے بولیے۔ 2 مہینے۔ 2 مہینے کا وقت لگا تھا 1500 کلومیٹر طے کرنے کے لیے، 2 مہینے لگ گئے۔ اب یوں سمجھے کہ حضرت سلیمان کا دربار سجا ہوا ہے، بادشاہ وقت ہے، اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، بادشاہ وقت بھی ہے، دربار سجا ہوا ہے، اور بالکل قریب آ گئی حضرت بلقیس، قریب آ گئی بالکل۔ اب 5 منٹ کے اندر دربار سلیمانی میں داخل ہونے والی ہیں۔ کتنے منٹ میں؟ 5۔ 2 مہینے کا سفر کر کے آئی ہیں، دن بھر سواریاں چلتی تھی، رات بھر آرام کرتے تھے، ایسا کر کے 2 مہینے سفر کر کے یہ 5 منٹ میں دربار سلیمانی میں داخل ہونے والی ہیں۔ اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے دربار میں، جو آپ کے درباری بیٹھے ہوئے، کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ اپنے دور کے بہت بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، جنات بھی اس میں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے جن بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کوئی شخص جو حضرت بلقیس، یہ بلقیس خاتون میرے دربار میں آئے؟ ابھی وہ اس وقت تک ایمان قبول نہیں کری تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی وہ۔ بلقیس میرے دربار میں آئے، اس سے پہلے ان کے دربار میں جو ان کا تخت رکھا ہوا ہے، وہ تخت مجھے لا کر یہاں دے دے۔ وہ آنے والی ہے 5 منٹ میں، اور تخت رکھا ہوا ہے 1500 کلومیٹر کی دوری پر۔ آپ کچھ تو بولو، نہ تو میرے کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ گجرات کو اندر جاری نہیں جاری گفتگو بولتے۔ سمجھ میں آ رہی آپ؟ میں جو بول رہا ہوں پورا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ تو حضرت بلقیس اب آنے والی ہے 5 منٹ میں، تخت رکھا ہوا ہے ان کے گھر دربار میں، 1500 کلومیٹر جانا، 1500 کلومیٹر آنا، اور 5 منٹ کے اندر یہ ہو جانا، اور جانا اکیلے ہے، آتے وقت تخت اٹھا کے لانا ہے، اور وہ تخت کوئی چائنا کا پلاسٹک کا نہیں ہے، وہ تخت ہے بڑا یاقوت و زمرود کا بنا ہوا، اس کے اندر ہیرے جواہرات سونا جڑا ہوا ہے،
وہ تخت پتھر کا بنا ہوا ہے، اب اس کو وہاں سے اٹھا کے لانا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ ان کے دربار میں آنے سے پہلے ہونا 1500 کلومیٹر جانا بھی، اٹھانا بھی، وہ وزن تخت لانا بھی، 3000 کلومیٹر ہو گئے جانا آنا، اور 5 منٹ میں طے ہونا۔ ابھی تک امریکہ بھی اتنی تیز میزائل نہیں بنایا، روس بھی نہیں بنایا، ایران بھی نہیں بنایا۔ اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ لمبا اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن انکار کرے تو کافر ہو جاتی۔ اللہ کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ جن کہنے لگا، جن عفریت اللہ کہہ رہا ہے، وہ جن ایسا تھا اس کے آنکھ ایسے بھورے دیدے باہر نکلے ہوئے تھے۔ جن بولے تو لوگ کیا سمجھتے، کئی لوگ اور ان کے اوپر جن آ گیا، حوالہ ہے اس کے اوپر جن آیا تو یہاں دکھتا تیرے کو دیوانے باتا ہمارے لوگ گھامڑ باتا جن آ گیا، جن کو کام دام نہیں ہے، تیرے اوپر کہیں پاتا رہے حولے ہونے، یہ نیٹلے کے اوپر آتا ہے، اس کے اندر پوری سڑی پسینے کی بدبو، اور اس کے گھر کو انہیں کہیں کو جائیں گا جس کا نہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے، جن بولیں گا یہ دلندر کے پیچھے پڑ کے میں کیا کروں، خود کو چوروں کو کھانا نہیں کھلا رہا، بچوں کو کھانا نہیں کھلا رہا، میرے کو کیا مٹی کھلائے گا۔ جن بھی جانے کی جگہ ہی جاتا، سوپ جگہ نہیں جاتا۔ نیٹلے لوگ بول رہے مصعب میرے اوپر جن کا سایہ ہوگا، ابے حوالے تیرے اوپر کہیں کو ہوتا رہے، تیرے اوپر تیری جورو کا سایہ ہوگا، تیرے اوپر تیری غربت کا، تیری منحوسی کا، تیری افلاسی کا سایہ ہو گیا، تو بغیر طہارت کے رہتا دلندر، تیرے اوپر بغیر طہارت کا سایہ ہو گیا۔ جن کا معمولی چیز ہے، جن حوالہ ہے تمہارے پیچھے پھرنے کے واسطے، اس کو کام دھام نہیں ہے، تمہارے کو جتنے کام آئے نا اس سے 4 گنا زیادہ کام اس کو ہے، بولے تمہارے پیچھے کہیں کو۔ اچھا پھر اس کے بعد چلو نے ہے، بلکہ انہیں حوالہ بول دے رہا، انہیں قرآن نے پڑھا، حدیث نے پڑھا، انہیں بالکل جو ہے جاہل ہے، انہیں بول دے رہا میرے اوپر جن آ گیا، بولے تو بات سمجھ میں آتی، جاہل ہے اس لیے ایسے بات نہ کر رہا۔ اس سے بڑا بدماش انہیں ہے جو لیمبو لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیمبو سے اتار دوں گا جن، ابے بولے لیمبو سے جن اترتا، بولو جی لیمبو سے سالن نہیں اترتا جی، جن کہاں سے اترتا؟ کالا دھاگا لینے کا کالا گلے جن بھی شرم، تم لوگ جیسا اصل جن بھی ایسی چستا، بہت خطرناک حوالہ بنا رہا باپ تو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، سب بہت جو ہے بنا لیے سب لگائیں، یہ اپنی ایک سینٹیمنٹ ہے، بن گیا سو اپنا دماغ، وہ کون بنائے کہیں کو بنائے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور ہمارے بزرگوں کے دور میں ایسا نہیں تھا، نہ کبھی غوث پاک کے دور میں ایسا ہوا، نہ کبھی غریب نواز کے دور میں ایسا ہوا، نہ کبھی بندہ نواز کے دور میں ایسا ہوا، یہ ہمارے اس دور میں مئی پیدا ہوئے جب سے شروع ہوا ہے۔ جن بھی گلی گلی پھر رہا، کون سا بھی ایک دماغ کا سینٹیمنٹ پاگل کپڑے پڑے پھاڑ لے کے جن آ گیا اس کے آنکھ پہ، ابے حوالے انہیں اس کے آنکھ پہ کہیں کو آتا ہے، اس کے لیے اتنی سڑی بدبو تو نہیں جاتا اس کے قریب جن آتا، سمجھ گئے فارمولا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، مسئلے کو سمجھو، پریکٹیکل بنو ہے، تک یہ بھامتے چپکے تو بھی بیکار، پیٹ میں درد کون کی کرا دی ہے میرے کو، کون کراتے رہے ہو، لے لوگوں کو کام کرنے کو ٹائم نہیں ہے، تیرے کو کون کراتے بیٹھتے رہے بھائی۔ کل ایک صاحب پوچھے مولانا خواب میں سانپ کی تو کیا ہوتا؟ اچھا میں شریف مولانا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا رہے، لاول پڑا نکل بولا میں، اب اگر میں اس طرح کھینچنے والا سانپ دیکھا، اب باتیں الٹی کہانی شروع، 2100 روپے نکالنا جیب میں ڈالنا، چل اللہ حافظ، پھر آئے جب ملی اللہ حافظ، پھر دعا اللہ اور سانپ کو بار بار اس کا نہیں بھیجتے تاکہ میرے کو 2100 روپے ملتے۔
कुछ नहीं मुझे तो होता। मार सांप में मार सांप आया तो कुछ भी नहीं होता, हाथी आया तो कुछ भी नहीं होता, अनाकोंडा आया भी तो कुछ भी नहीं होता। अंडा अगर ऐसा सांप आए तो कुछ होने वाला रहता तो अब तक पूरे मर जाते थे। बिल्ली आई तो कुछ नहीं होता, चूहा है तो कुछ नहीं होता, बिच्छू आए तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बेगम ख्वाब में आए तो कुछ भी नहीं, कुछ होने वाला नहीं। अच्छा एक साहब भौड़ा में हमारे वो देखो दादा मर गए, उन्होंने ख्वाब में मेरे, हमारा तेरे को बुला रहे, जा तू बोला। बेकार बात है। ख्वाब है, ख्वाब को ख्वाब ही रहने दो, ख्वाब को हकीकत मत बनाओ। नहीं यही बात समझे? मेरी तकरीर सुने तो तुम लोग सब छोड़ देना पड़ता, सिर्फ कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, दो ही काम करना पड़ता है। रियलिटी है भाई, हकीकत है। हमारे को हम लोग पैदा हुए, मैं 47 साल का होगा, पूरा हिंदुस्तान का गली गली चप्पा चप्पा फिर रहा हूँ, चप्पा चप्पा फिर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान फिर रहा हूँ। दुनिया के 15 ममालिक को जाके बयाना करके आज बेहतरीन जंगला देख लिया, समंदरा देख लिया, बॉडियां देख लिया, अच्छे अच्छे गोरे गोरे लोगों को देखा, काले काले लोगों को देखा, पैसे वालों को देखा। एक साहब जाके घर में ऐसा लेटा तो पैरों दबा रहे थे, बोला क्या करते साहब? मेरी सोने की दुकान है मौलाना। सोने की है? चार है मौलाना, चार है? कितना सोना है? 4 दुकान होगा, एक 400 किलो होगा। हाँ तू पैरा दबा रहा। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देख लेके बैठे हुए हैं दुनिया में, एक से बढ़ के धारकारियां, एक से बढ़ के अरबपतियां करोड़पतियां हैं, लखपतियां, गरीबा है, मुफलिसा है, मोहताजा है, मगर आज तक हम एक भी ताबीज नहीं पहने। जंगलों में चले, कब्रिस्तानों में चले, कब्रिस्तानों में बैठ के तकलीफ कर रहे, ताबीज नहीं पहने, गंडा नहीं पहने, नारियल नहीं पहने, नींबू नहीं पहने, नींबू नहीं उतारे। जात हमारा ईमान नारियल, नींबू, गंडे, पलीते पहने, अल्लाह की जात पे होना। आज आप अल्लाह के वली के पास आए, इनको ये मुकाम नारियलों, गंडों, नींबुओं से नहीं मिला, अल्लाह की अता से मिला। सुभान अल्लाह। इसको जो मिलता है वो देने वाला अल्लाह। आपकी दुकान में गिराक आने भेजने वाला अल्लाह। आपकी दुकान में गिराक भेजने वाला अल्लाह है। मैं एक मर्तबा क्या हुआ, आगरा गया था ताजमहल देखने, खास तौर पे देखने नहीं गया, बयान था आगरा में तो चले गए देखने का, तो जाके देख लिए गए। वहां गए तो वो इंग्लिश मैडम बहुत है वहां, इंग्लिश मैडम मालूम ना, अंग्रेजा जी, उन लोग भी आते कहाँ से कैमरे लेके वो लेके ग्रुप बना के आते, आधे आधे कपड़े पहन के रहते बेचारे। मैं उनको देख के सोचा इन लोग गली गली फिरते, जंगलों को जाते, वहां जाते, दरियाओं में जाते, यहाँ जाते। शैतान बेवकूफ है, इतने गोरे लोगों को पकड़ता ही नहीं। और बिल्कुल हमारे पास कमजोर, मजबूर, गरीब, काले, पीले लोग शैतान पकड़ लेता। शैतान की पसंद ही खराब है काला। और उन लोग करोड़पतियां, लखपतियां, अरबपतियां, उनको शैतान पकड़ रहा ही नहीं। ना उनका ने तहारत है, ना उनका ने वजू है, ना उनका ने अल्लाह अकबर है, ना उनका ने कलमा है, ना लाहौल है, ना इस्तगफार है। शैतान पकड़ रहा ही नहीं उनको। और हमारे पास सब है, कलमा है, अल्लाह है, रसूल है, हमारा अकीदा क्या, शैतान पकड़ लेता। बहरहाल ये मेरा उन्वान नहीं है, थोड़ा ज़िम्नन आपका ज़हन साफ करना बल्कि बोल दिया। अल्लाह की जात से यकीन और बुजुर्गान दीन वसीला। औलिया अल्लाह हमारा वसीला है, औलिया अल्लाह हमारा वसीला है, औलिया अल्लाह हमारा वसीला है। आमिल हमारा वसीला नहीं बन सकता, अल्लाह का वली हमारा वसीला है। आप वलियों को वसीला बना के खुदा तक पहुंचो, आप जो है आमिलों को वसीला मत बनाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये मौजू को यहाँ बंद करेंगे क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन उठा और खड़े हुआ।
کھڑے ہو کے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دو، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دوں گا، سبحان اللہ، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اپنے مقام پہ اٹھنے سے پہلے وہ آپ کو تخت لا کے دے دوں گا بولا۔ اب دیکھو میں بیٹھ گیا میری کرسی پہ، رائٹ؟ اب میں بولا میاں ذرا ایک گلاس پانی دو، ارے بابو دھندو نا ذرا پلیز، اچھا جی اچھا جی اچھا۔ تو اب ہوا کیا، ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی آلہ۔ اب میں اگر بولا کہ بھائی ذرا میرے کو پانی پلائیے، تو اب ایک صاحب کیا جواب دیے، مول صاحب آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے پلاتا ہوں۔ تو اب جگہ پہ سے میں کب اٹھتا ہوں، بولا تقریر ختم ہونے بعد اٹھتا ہوں۔ ارے بولا تقریر ختم کرنے 2 گھنٹے لگتے رہے بڑے بھائی، پہلے لا پانی۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آئی آئی۔ جن یہی بولا میں لا کے دیتا ہوں وہ تخت آپ کو، مگر آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ اپنی مسند پہ بیٹھ جاتے صبح میں، شام میں اٹھتے تھے، شام ہونے سے پہلے لا کے دیتا ہوں بول رہا، یعنی کہ 2 سے 4 گھنٹے کا وقت مانگا جن، آپ مجھے دیجئے میں جاؤں گا اور وہ تخت اٹھا کے لاؤں گا، مجھے اتنا وقت چاہیے۔ جن کی بھی ایک رفتار مقرر ہے، وہ رفتار کے مطابق جائیں گا، جیسے کار کی ایک رفتار مقرر ہے، بائک کی ایک رفتار مقرر ہے، ٹرین کی ایک رفتار مقرر ہے، فلائٹ کی ایک رفتار مقرر ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رفتار کے مطابق چلتا ہے۔ تو جن کی بھی اپنی ایک رفتار ہے، انسان کی اپنی ایک رفتار ہے، کہتا ہے میں اپنی رفتار کے مطابق پہنچوں گا اور وہ تخت آپ کو آپ کی جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کر دے دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے بھائی میں شام میں اٹھوں گا، انہوں اب 5 منٹ میں دربار میں آنے والے ہیں، انہوں آئے تو جب تک میں تو تخت لاتا ان کو کھڑا کر کے رکھوں گا کیا؟ انہوں آنے سے پہلے ہونا میرے کو، تم شام تک لائیں گے تو میں لے کے کیا کروں؟ مجھے ان کے آنے سے پہلے ہونا، بیٹھ جاؤ، بلکہ جن کو بٹھا دیے۔ پھر اس کے بعد مجھے ہے کوئی اور جو حضرت بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے دے؟ تو اب حضرت آصف بن برقیہ اللہ کا ولی اٹھ کے کھڑا ہوا، سبحان اللہ، اللہ کا ولی کھڑا ہوا، ان کا نام تھا حضرت آصف بن برقیہ۔ اللہ قرآن پاک میں ان کی یوں تعریف بیان کرتا ہے، جن کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ بھورے دیدے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا خوی کہتا ہے، امانت دار کہتا ہے۔ جن نے اپنے آپ کو خوی کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ پتھر کا تخت ہے، بہت زیادہ وزندار ہے، اس کو اٹھانے کے لیے جو قوت ہونا ہے، جن کہہ رہا ہے میرے پاس وہ قوت بھی موجود ہے۔ اور اپنے آپ کو امین کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ اس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، جواہرات جڑے ہوئے ہیں، سونا جڑا ہوا ہے۔ یہ اس لیے امین کہا، اے اللہ اور اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دو، میں بغیر کسی قسم کے اس میں کوئی کمی کرے کہ کوئی جواہرات ادھر ادھر ہوئے کہ میں لا کر وہ تخت تم کو تمہارے دربار میں دے دوں گا۔ مگر اب اللہ کے ولی کی بات آ رہی ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے تعارف کیا کر رہا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب۔ سبحان اللہ، اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، سبحان اللہ، اللہ کی کتاب کا علم جس کے سینے میں تھا، جس کا سینہ علم سے روشن تھا، جس کے پاس علم کا نور تھا، جو اللہ کا ولی تھا۔ اب وہ کھڑا ہوا اور کیا کہنے لگے؟ حضرت آصف بن برقیہ اللہ کے ولی کھڑے ہوئے، حضرت سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ تو ابھی بالکل، اب تو جب بات شروع ہوئی تو 5 منٹ تھے، اب بات ہو رہی ہے تو آدھا سفر ان کا اور بھی طے ہو گیا، اب صرف 2 سے 3
3 منٹ کے اندر وہ دربار میں داخل ہونے والی ہے، کیا کرو گے؟ کیا ان کے آنے سے پہلے لاؤ گے؟ تو حضرت عاصم بن برقیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کی بات کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ عاصم بن برقیہ نے کہا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دو، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے سبحان اللہ، پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے آپ ایسا آنکھوں کو ملا کے ایسا جدا کرے، میں تخت لا کے دے دوں گا۔ سبحان اللہ، وہ جن کی رفتار تھی، یہ ولی کی رفتار ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے ایک مسئلہ یہاں پہ سن لو، لگے ہاتھوں، عاملوں سے توڑنے کے لیے بولوں۔ دیکھو، آدمی کو بخار آیا تو ڈاکٹر کہنے لگ جاتے، بی پی شوگر ہائی ہو گیا تو ہاسپٹل، بڑے ہاسپٹل کو لے جا کے ایڈمٹ کرتے، ہارٹ آیا تو کارڈیالوجسٹ کے پاس لے جاتے، جن آیا تو اللہ کے ولی کے پاس لاتے۔ بے شک، ان لوگ مزاروں کے اندر ہے، مگر وہاں بیٹھ کے بھی جنات کو جوتے مارنے کا کام کرتے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جن آیا تو یہی کئی کو لاتے، کسی پیسے والے کی گھر کو کئی کو نہیں لے کے جاتے، کسی ڈاکٹر یا انجینئر کے پاس کئی کو نہیں لے کے جاتے، کیونکہ جن جتنے پاور کا ہے نا، نہیں بات سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو اب یہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں یہاں سامنے، مائک والے میں جو بول رہا ہوں تم ذرا صحیح ہے تو صحیح ہے بولنا، ہاں یہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، سمجھو کہ ان کے جتنے واٹ کے اس کے اندر اسپیکر ہے نا، یہ ایمپلیفائر جو یہاں رکھا ہوا ہے نہیں، اس سے بڑھ کے واٹ کا ہونا پڑتا ہے نہیں۔ یہ بات سمجھ صحیح بات ہے، آ گئی؟ ہاں 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 ہاں، اللہ تعالیٰ شکر ہے، نہیں سمجھو تو کیا کر لیں۔ تو یہ اسپیکر کا واٹ اگر بڑھ کے ہے، ایمپلیفائر چھوٹے واٹ کا ہے، تو یہ اسپیکر نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کیا کرا، پہلے قرآن میں جن کا بیان کرا، جن کا ذکر پہلے کرا، ولی کا ذکر بعد میں کرا، تاکہ پتا چلے، توازن کرنے کا موقع ملے قرآن پڑھنے والے کو، کہ جن کا پاور یہ جن بھی اٹھا کے لا سکتا تخت، مگر اس کو 4 گھنٹے کا وقت ہونا، یہ اس کا پاور ہے، یہ اس کی قوت ہے، یہ اس کی صلاحیت ہے، اس کو اپنی بات، اپنا لوہا منوانے کے لیے 4 گھنٹے کے وقت کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ولی کو اپنا پاور منوانے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں، آنکھ جھپکنے کی دیر میں اللہ کا ولی اپنا کام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولاد شاہ رزق اللہ، اولاد شاہ رزق اللہ۔ تشریف رکھیں آپ حضرت۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ اللہ اللہ ہو کے جن اور ولی کا تقابل کر کے بتا رہا، جن اور، ذرا بولیے، جن اور ولی کا تقابل کر کے اللہ بتا رہا۔ اے قرآن پڑھنے والوں، یہ سمجھ جاؤ کہ یہ جن کا پاور ہے، اس سے زیادہ اگر کائنات میں کسی کو قوت دی گئی ہے تو اللہ کی قسم وہ اللہ کے ولیوں کو عطا کی ہے۔
یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ لگے ہاتھوں یہاں پر یہ بات کو روک رہا ہوں، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ سردار اولیاء سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات اقدس کا نام ہے جس کو اللہ نے سردار اولیاء بنایا ہے، جو سید الصالحین ہے، جو سلطان الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، سردار اولیاء ہے، پیران پیر ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور میں بڑا پریشان ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں، میری مصیبت کا حل نہیں نکل رہا ہے، میں بے چین و بے قرار ہوں۔ سرکار سیدنا غوث الاعظم نے اس سے پوچھا کس بات نے تجھے پریشان کر دیا، کس بات نے تجھے مصیبت میں ڈال دیا؟ تو کہا حضور میری ایک جوان لڑکی ہے، 3 دن سے غائب ہے، میرے علاقے سے غائب ہو چکی ہے، اور میں پورا گھر گھر کھٹکے مار کے پوچھا ہوں، علاقہ علاقہ میری بیٹی کو ڈھونڈا ہوں، کہیں میری بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے، پریشان حال ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے یہ بات سنی، آنکھ بند کیے، مراقبہ کرتے ہیں اور آنکھ کھول کر فرماتے ہیں کہ کیا تم واقعی اپنی بچی کو حاصل کرنا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں مل جائے؟ تو کہا ہاں ہاں، اللہ کی قسم میں یہی طلب رکھتا ہوں کہ میری بیٹی مجھ کو واپس مل جائے۔ تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے جاؤ، ایک جنگل آئے گا، جنگل کے بعد ایک پہاڑی آئے گی، بڑی اندھیری اور ڈراؤنی ہوگی، اس کو پار کر لینا، پھر اس کے بعد پھر ایک جنگل آئے گا، اس کو چھوڑ دو، اس کے بعد پھر ایک پہاڑی آئے گی، اس پہاڑی پہ جا کر بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے اللہ کا ذکر کرو۔ وہاں سے ایک قافلہ تمہارے پاس سے گزرے گا، وہ قافلے میں سے ایک شخص تم کو سلام کرے گا، تم اس کے سلام کا جواب دینا، اور اس کے بعد وہ تم سے کچھ سوال کرے تو کہنا کہ عبد القادر محی الدین نے مجھ کو بھیجا ہے، شیخ عبد القادر نے مجھ کو بھیجایا ہے، اور اس سے کہنا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، اور پھر وہ تو پوچھے گا کہ تم چاہتے کیا ہو، تو اس سے کہنا کہ سرکار عبد القادر نے کہا کہ میری بچی کو ڈھونڈ کر لا کر دے دو۔ پھر یارے دوستو ہوا کیا، وہ شخص اپنی بیٹی کی محبت میں جنگل کے راستے طے کر دیا، پہاڑوں کے راستے طے کر دیا، جس جگہ غوث اعظم نے کہا تھا وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں سے قافلہ گزر رہا ہے، اور گزرتے ہوئے قافلے میں ایک شخص نے اتنا لمبا چوڑا اونچا پورا ہے، اور اس نے سلام کیا، انہوں نے اس کو جواب دیا، دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں جنات کا سردار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے باتاں بولے تو یہ بازو والے کیا ہوتے ہیں، کہانیاں سنا رہے بولتا، ابے ہولے ہم آپ کو کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے رے، جس کے پاس غوث اعظم موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم تو ہما کو نہیں پہچانا رہے ہولے تو غوث اعظم کو تو کیا پہچانی گا؟ نہیں، انہیں چلتے پھرتے بزرگوں کو دیکھ کے نہیں پہچانا، جو 1000 سال پہلے پیدا ہوئے ان کو کہاں سے پہچانتا؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ہوا کیا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خاص غلام نے ان سے کہا آپ جنات کے سردار ہیں؟ بولے جی ہاں۔ یہ جو قافلہ جا رہا ہے جنات کا ہے؟ بولے جی ہاں یہ سب جنات ہیں۔ بولیے کیا بات ہے؟ تو اس نے سنایا میری بچی غائب ہے، میں غوث اعظم سے شکایت کیا، تو غوث اعظم نے مراقبہ کیا اور آپ کے پاس بھیجایا۔ تو اس کے بعد وہ جن جو ہے اپنے خاص جنات کو آواز دیتا ہے اور وہ سب حاضر ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ ان کی لڑکی غائب ہوئی ہے، یہ سرکار عبد القادر کا پڑوسی ہے اور بغداد سے بچی کو غائب کر دیا گیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کون ہے جو ان کی بچی کو لے گیا ہے۔ جب اس کے بعد غور کیا جاتا ہے، وہ جنات ڈھونڈتے ہیں، پورے خطے میں ان کی بچی کو جنات ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے بعد پتا چلا چائنا کا ایک جن ہے جس نے ان کی بچی کو اٹھایا، چین کا جن ہے، اور یہ بات کہیں ادھر ادھر لکھی بھی نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کی عظمت پر ایک بہترین کتاب، مدلل کتاب ہے جس کا نام بہجت الاسرار ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کہا وہ چائنا کا جن ہے، تو جنات کے سردار نے کہا اس جن کو بھی بلاؤ اور بچی کو بھی لے آؤ۔ تو وہ جن
اور اس کے ساتھ جو تھے جو بچی کو اٹھائے ان سب کو لایا گیا، اور اس کے بعد وہ بچی کو بھی لایا گیا، بچی کو باپ کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ جنات کے سردار نے کہا بدبختے تو نے یہ جرات کیسے کی کہ سرکار غوث اعظم کے علاقے سے تو بچی کو اٹھاتا ہے؟ سبحان اللہ. تیری اتنی ہمت کہ سردار اولیاء کے دربار سے، ان کے علاقے سے، ان کی جگہ سے تو بچیوں کو غائب کرتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے تیری یہ سزا ہے کہ تجھے یہیں پر جلا دیا جائے گا۔ وہ جنات کے صدر نے ان کو، اسی جنات کو وہیں پر جلا کے خاک کر دیا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا مقام۔ اولیاء اللہ جنات سے بھی کچھ کام لے، جنات تو کچھ کرے تو ان کے لیے کوئی ان کو لیمبو ناریل کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ ان کی زبان ہل جائے تو ادھر بھی حکومت چلنا شروع ہوتی ہے، ان کی نظر ہل جائے تو جنات بھی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ارے ان کے لیے خیال بھی آ جائے تو اللہ کی قسم جنات غلام بن کر اولیاء کا کام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہم لوگ ولیوں کو پہچانے نہیں۔ آج ہمارے کئی ایسے بے وقوف لوگ ہماری اہل سنت کے اندر موجود ہے، غریب نواز کے دربار میں کھڑتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے، اب ہمارے جیسے گنہگار لوگ دیکھے تو آگے سرکار ذرا آپ دعا کر دو، سرکار آپ دعا کر دو، سرکار آپ دعا کر دو، میرا مسئلہ حل ہو جانا۔ میں بولا میں دعا کرتا ہوں، پھر تو اجمیر کو کہیں کو آیا؟ ابے ہولے جیسے تو میرے کو دعا کرو بول رہا، وہی غریب نواز کو بول۔ اور ہماری دعا رد ہو سکتی ہے، رد ہو سکتی کہ 100% رد ہی ہوتی، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے ڈکشنری میں رد کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، ان کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی بنتا ہی وہ ہے جس کو اللہ مقبولیت کے درجے میں ڈال دیتا ہے، جس کو اللہ محبوبیت کے درجے میں ڈال دیتا ہے انہیں ولی بنتا۔ تو اتنے بڑے ولی کا نہیں، یہاں تو یہاں بغداد میں بھی بھائی سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے زیارت کر کے نکلتے، صحن میں آ کے ٹھہر لو، دعا کریے ذرا، دعا کریے، کئی کی دعا کرو، میری بیگم بہت ستا ہے۔ ارے ہولے تو اتنے بڑے آقا کے دربار میں آ کے تو مولوی صاحب سے دعا کرا تھا؟ اللہ کی قسم میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے نا؟ کون کون نہیں سن رہے ہاتھ اٹھاؤ؟ 2 جنے نہیں سن رہے، یہ 2 جنے کو چھوڑ دو، آپ سن رہے نا؟ آپ جیسا سن رہے نا موسیٰ باپو بھی ویسے سن رہے، بے شک سبحان اللہ. آپ جیسا سن رہے نا رزق اللہ صاحب بھی ویسے سن رہے۔ بے شک آپ کا ہمارا یہ خیال ہے نعوذ باللہ من ذالک، ان لوگ دفن ہو گئے، مٹی میں مل گئے، ہو گیا، نعوذ باللہ نہیں، ان کو تو چھوڑ دو، یہ تو اللہ والے، ان لوگ بھی سن رہے۔ ہاں جی، فرق اتنا ہے، اپن زمین کے اوپر بیٹھ کے سن رہے ہیں، لوگ زمین کے اندر بیٹھ کے سن رہے، اتنا ہی فرق ہے، سن رہے دونوں بھی۔ اور اللہ کی قسم میرا یہ جو عقیدہ ہے یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہی عقیدہ رسول اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ میں یہ جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کوئی لال کتاب ہری کتاب کی بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ آمنہ کے لال کی فرمائی ہوئی بات، رسول اللہ فرمائے تھے بھائی کہ جب تم قبرستان سے گزرتے ہو تو حضور نے خود کہا قبرستان والوں کو سلام کرو، کیونکہ قبرستان والے تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور تم کو تمہارے نام کے ساتھ تمہارے رشتے کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ یا جا کے ٹھہرے ان کا رشتہ دار آیا تو نہ بولتے ہیں، اندر بیٹھ کے نہ بولتے ہیں بھاتیجا آیا، ارے بھانجا آیا، نواسا آیا، ارے عبد الجلیل کا بیٹا آیا، عبد الجلیل نہیں آیا بدماش مگر اس کا بیٹا ہے، اندر بیٹھ کے بولتے اللہ، اتنا رشتے سے پہچانتے خبر والے۔ یہاں آئے نا تو حضرت پہچانتے، ارے نقشبندی صاحب آیا بیان کرنے کے واسطے، ایسا پہچانتے اندر بیٹھ کے۔ ہم لوگ خالی ٹھنڈے باتیں کرنا ہونا سنیوں کو، عقیدہ کمزور ہے سنیوں کا۔ ہاں بھائی
अजी सरकार गौसे आजम जैसी जात, सरदारे औलिया होकर वो गौसे आजम मज़ाराते औलिया पे 40-40 दिन तक चिल्लाकश होते थे। सरकार गौसे आजम हजरत सैयदुना मारूफ करखी के दरबार में 4 महीने तक मुसलसल बैठ के जिक्र अस्कार करते थे। जब उन गौसे आजम होके बारगाह औलिया में बैठते हैं तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है जी। सरकार सैयदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ ला रहे थे तो आप सरकार सैयदुना दाता साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे चिल्लाकश होके तशरीफ लाए। गरीब नवाज हो गए, दाता साहब की मज़ार पे चिल्लाकश हो रहे हैं। और हमारा मामला क्या है, हमारे को खाली जो है अपनी गरज के आइटमा मिल गए तो बस है, न हमारा वली से कोई ताल्लुक है न हमारा औलिया से कोई ताल्लुक है। हमारा हम बुजुर्गों का ने भी कब जाते, मुसीबत होता है तो जाते नहीं। सही बोलो ना जी, सही बात। मुसीबत होना, टेंशन होना, बच्चा परेशान करना, बेगम परेशान करना, दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं आ रहा, सेहत अच्छी नहीं रह रही, शुगर बढ़ जा रहा, बीपी चढ़ जा रहा, तो अल्लाह दरगाह को जाना जरूरी है। हमको मुसीबत आती है तो दरगाह याद आती है। खुदा की कसम दरगाह का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जब जब तुमको खुदा पाना हो तो अल्लाह के वलियों के दरबार में आना है। सुभान अल्लाह। क्योंकि दरगाह पे सिर्फ सेहत, दौलत, कारोबार, तिजारत की मुराद पूरी नहीं होती, दरगाह पे विलायत भी नसीब हो, दरगाह से इरफान इलाही नसीब होता है, दरगाह से मारिफत इलाही नसीब होता है। अब वो जो बेवकूफ जिनको ये दुनिया मालूम नहीं है तो उनको क्या गरज है। अरे तुम तो बुजुर्गों का साथ बैठने वाले हो तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि दरगाहों पर सिर्फ दुनियावी हाजतें ही पूरी नहीं होती, बल्कि दरगाह वाले वो है कि इनके दरबार में बैठने से अल्लाह गुनाहगारों को मिल जाता है। अल्लाह मिलता है, बैठे अल्लाह मिलता, अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है ये औलिया अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दरबारों से अल्लाह का खुर्ब मिलता हो, अल्लाह की मारिफत मिलती हो, तो फिर सोचो उनका हमारे दिलों में कितना एहतराम हो। तो अलगर्ज मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने जिन और वली का पावर बयान करके बतला दिया कि दुनिया वालों, मैंने तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा खुव्वत वाली, पावर वाली मखलूक जो बनाई है उस मखलूक का नाम जिन है, मगर उनसे भी ज्यादा खुव्वत और पावर अगर मैंने किसी को दिया है तो वो मेरे महबूब औलिया को मैंने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह के पास। तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम ला कर दोगे? तो कहा हाँ सरकार ला कर दूंगा, जाओ ले आओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे पलक झपके और ऐसे खोले, बंद करे, खोले, तख्त सामने रखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तख्त सामने रखा। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम देखे तख्त सामने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेसाख्ता कहने लगे, हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से, ये मेरे रब के फजल से, ये मेरे रब के फजल से। ए अल्लाह, तूने सिर्फ वलियों को ही, तूने सिर्फ नबियों को ही पावर वाला नहीं बनाया, तूने तो नबियों के फैज से वलियों को भी पावर वाला बनाया, वलियों को भी तूने पावर वाला बना। औलिया अल्लाह के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई चीज कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह ने उनको वो नेमतों से सरफराज फरमाया। कई लोग बोले अरे वो बुजुर्ग करने गए ना, कर दो शिफा दी हो जाती, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। क्योंकि जिनकी जुबानें 24 घंटे अल्लाह 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 करती हो, वैसी जुबानों पे अगर शिफा आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है? कोई ताज्जुब की बात है? अच्छा एक मसला समझो, अच्छी बात समझा है। आजकल हमारे बच्चे MBBS कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं,
کتنے سال لگتے ہیں یہ ڈاکٹر بننے کے لیے؟ بولو جی 5 سال تو زور سے بولو. اچھا گٹکا منہ میں اس لیے نہیں بول رہے, سوری, زور سے بولو. 5 سال 5 سال لگتے. کتنے سال؟ 5 سال پھر زور سے بولو. 5 سال 5 سال بچہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک یونیورسٹی جوائن کرتا ہے. 5 سال اپنے ٹیچرز کی, اپنے اساتذہ کی صحبت میں رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے پریکٹیکل کلاسز اٹینڈ کرتا ہے اور انٹرنشپ کرتا ہے. اس کے بعد اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا کہ یہ ڈاکٹر بن چکا ہے. MBBS کا سرٹیفکیٹ لیا, باہر آیا, اب کالج بند, یونیورسٹی بند, پریکٹس اسٹارٹ کرتا ہے کسی ایک ہاسپٹل میں, کسی ایک ڈاکٹر کے ماتحت وہ اپنی پریکٹس اسٹارٹ کرتا ہے. اس کے 6 مہینے کے بعد اب انہیں بھی گولیاں لکھنا شروع کر دیتا. سوال تو بولو نا جلدی, سبحان اللہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ہاں 6 مہینے کے بعد انہیں گولیاں لکھ رہا, کئی کی گولی لکھ رہا, BP کی, شوگر کی, کمر کے درد کی, ماشاءاللہ پریکٹس شروع ہو گئی, بخار کی, کھانسی کی. کیا نام ہے؟ عبداللہ. عبداللہ گولی لکھا تو BP کم ہو رہا. عبداللہ اتنی صلاحیت والا ہو گیا, ہاتھ پکڑ کے بیماری پہچان رہا. حالانکہ ہماری بیماری ہمارے پیٹ میں ہے, ہمارے کو نہیں معلوم, عبداللہ کو معلوم. White to be noted. اور عبداللہ گولی لکھ رہا, جا کے جگہ پہ لگ رہی, پیٹ کا درد ختم. حالانکہ باڈی یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. عبداللہ پیٹ کی لکھا, گھٹنے کا درد ختم نہیں ہو رہا, پیٹ کا ختم ہو رہا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عبداللہ شوگر کی گولی لکھا تو شوگر نارمل ہو رہا, BP جگہ پیچھے. ارے بھائی 5 سال اپنے پروفیسرز, اپنے لیکچررز کی صحبت میں بیٹھا تو عبداللہ میں شفا دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. ارے یہ اللہ کا ولی پوری زندگی اللہ اللہ میں بیٹھا. سبحان اللہ اگر اس کی زبان میں شفا پیدا ہو جائے تو کیا تعجب کی بات. سبحان اللہ. پھر وہ پروفیسر اور وہ لیکچرر ایسے تھے, پوری زندگی طہارت لیے ہی نہیں, بغیر طہارت والوں کی صحبت میں بیٹھا تو عبداللہ کے ہاتھ میں شفا آ گئی. ارے ان کا پیر تو اللہ کا ولی تھا, ارے ان کا خاندان تو خاندان نبوت تھا, ارے ان کی جڑیں تو حضرت علی المرتضیٰ سے جڑی ہوئی تھی, ارے ان کا خاندان تو سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کی کڑی تھی. اگر ان کے منہ میں, ان کی زبانوں میں اللہ شفا دے دے تو کیا کوئی تعجب کی بات ہے؟ ذرا بولو بھائی. ارے ذرا جینٹس کی آواز نکالو, جینٹس کی. جینٹ کس بولتے پہچانتے نا, اس کی آواز نکالو. اللہ ان کو شفا دے دے, کوئی تعجب کی بات ہے؟ اماں اب پہچانے نا. اجی دیکھو, ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں, بالکل لاسٹ اسٹیج پہ آ گیا, خون بہ گیا, بے ہوش ہو گیا, ہاتھاں بھی ڈال دیا, پیراں بھی ڈال دیا. کنڈیشن ایسی طرح تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا. آپ لوگ کا ہوا نہیں, آپ کو تجربہ ہے نہیں. جن کا ہوا ان کو کبھی مل کے پوچھو کیسی تھی حالت, انہیں بولتا. تو یہ کنڈیشن میں لے کے جا کے ہاسپٹل میں چیئر پہ لٹا دیتے, اس کو لٹا دیتے تو ڈاکٹر وہاں سے اس کی کنڈیشن کو ڈاکٹر پکڑنا شروع کرتا کہ اب اس کا سچویشن دیکھتا کیا کیا ہو رہا باڈی میں پورا جو ہے. ڈاکٹر دیکھتے ہوئے وینٹیلیٹر کی ضرورت تو وینٹیلیٹر لگاتا, آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن لگاتا, امیڈیٹ آپریشن کی ضرورت ہے تو آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتا, دوا کی ضرورت ہے تو دوا فراہم کرتا, انجیکشن کی ضرورت ہے تو انجیکشن دیتا. تو ایک مرنے والے کو ڈاکٹر واپس لاتا, ڈاکٹر ہی چلاتا, کون لاتا؟ اور آپ ڈاکٹر کنے یقین کے ساتھ جاتے کہ انہیں لاتا. بڑی جگہ جو خود خیال آتا کہ نہیں آتا, کہ ڈاکٹر کو علاج کرنے آتا کہ نہیں آتا, کہ انجیکشن دیتا کہ نہیں دیتا, کہ آکسیجن لگاتا کہ نہیں لگاتی, ہوتا کہ نہیں ہوتا, ایسا سوچتے.
کامل یقین کے ساتھ جب یہ گئے تو انہیں بچتا بل گئے. تو ڈاکٹر کی ذات پہ جیسا یقین ہے نا اللہ کے ولی پہ اس سے زیادہ یقین ہونا. بے شک بے شک. جی جو 5 سال پریکٹس کرے انہیں اگر مرنے والے کو بچا سکتا تو پھر جو پوری زندگی اللہ اللہ کر رہا ہو, جس کو اللہ نے یہ مقام دے دیا ہو کہ جسم اس کا ہو, عظمت اس کی ہو رہی ہے, سبحان اللہ. زبان اس کی ہو, تعریف اس کی ہو رہی ہو, اجی یہ رہتا یہاں ہو مگر گم اس کی ذات میں ہو گیا ہو, اجی یہ دکھتا ہمارے بیچ میں ہو, فنا اس میں ہو گیا ہو. اگر ویسا دھات اٹھا دے, اے اللہ یہ مرنے والا ہے اس کو تو زندگی عطا کر دے, اس کی دعا سے مرنے والے کو زندگی واپس مل جائے, تو خدا کی قسم اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. اولیاء اللہ اللہ کے ہو جاتے ہیں. بے شک. جب اللہ کے ہو گئے تو زبان ان کی ہوتی ہے, کلام اس کا ہوتا ہے, آنکھ ان کی ہوتی ہے, دیکھنا اس کا ہوتا ہے, اجی خیال ان کا ہوتا ہے, ارادہ اور کام اللہ کا ہوتا ہے, ہاتھ ان کے ہوتے ہیں, پکڑنا اس کا ہوتا ہے. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. آج ہمارا یقین غیروں پہ تو ہے مگر اللہ والوں پہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا. اللہ والوں سے ہمارے تعلق اور رشتے کمزور ہو گئے. خدا را مسلمانوں, اللہ والوں سے اٹوٹ وابستگی, اٹوٹ رشتے, یہی اولیاء اللہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان کے مسائل کا حل بنے ہوئے ہیں. اللہ جو ہمارے مسائل حل کرنا چاہتا ہے ان ولیوں کی دعاؤں سے حل کرتا ہے, ان کے وسیلے سے حل کرتا ہے, ان کو ذریعہ بنا کر حل کرتا ہے. ہم اپنے مسائل خدا سے ڈائریکٹ کہہ تو سکتے ہیں لیکن ہمارے گناہ, ہماری خطائیں, ہماری غیر ذمہ داریاں, ہماری بے وفائیاں بیچ میں آ جاتی ہیں. سنا تو سکتے ہیں لیکن گناہ اسے قبول ہونے نہیں دیتے. مگر جب یہ ہستیاں بیچ میں آ جاتی ہے تو اللہ مسئلے تو ہمارے حل کرتا ہے مگر ہماری صورت دیکھ کر نہیں, محبوبوں کی صورت دیکھ کر نہیں. سبحان اللہ. بے شک. اسی لیے صحابہ ہو کر صحابہ ہو کر نبی کے بغیر زندگی میں گزارے, نبی کے بغیر زندگی گزارے بولیے نا, نہیں گزارے. نبی کے بغیر زندگی نہیں گزارے. صحابہ نبی کے ارد گرد گرفتار تھے, قربان تھے, فدا تھے, ذات محمد پر اپنی جوانیوں کو لٹانے والے تھے. کیوں لٹا رہے تھے؟ کیا ان کو ڈائریکٹ خدا نہیں معلوم تھا؟ کیا ان کو کعبہ کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان کو نماز, روزہ, زکات, حج, صدقات, خیرات کی تعلیمات نصیب نہیں ہوئی تھی؟ کیا ان کو خدا کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں تھا؟ اللہ کی قسم وہ سب کچھ جو ان کا خدا سے رشتہ بنا ہوا تھا وہ سارا رشتہ بطفیل بوسیلہ مصطفیٰ بنا ہوا تھا. وہ نبی کے بغیر خدا کو نہیں جانتے تھے. ان کے پاس خدا کا تعارف سب سے بڑا یہ تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. میرے پیارے دوستو, ہم سمجھے نہیں دین کو, جس کی وجہ سے آج ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے. آج یہ سارے حالات ہمارے اوپر مصیبت بن کے پڑ رہے ہیں, عذاب بن کے پڑ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بزرگان دین سے وسیلے لینا چھوڑ دیا. کئی مقامات تو ایسے ہیں درگاہوں کو لاک پڑا ہوا ہے. علاقہ سنیوں کا ہے, درگاہ کو لاک ہے. کیوں لاک ہے؟ کیونکہ سنیوں نے اولیاء اللہ کے مقام, مرتبہ, ان کے وسیلوں کو بھول گئے. سنیوں کو معلوم ہی نہیں اللہ کا ولی کی شان کا ہوتا. ایک روایت سناتا ہوں آپ کو. پاشا کہاں جا رہے ہیں؟ جا کے آ رہے ہیں وہ پاشا بہت ڈینجر آدمی ہے, دیکھ رہا بھی نہیں بیچارا. جس کو بھی جانا ہے تو میرے سے پوچھ کے جاؤ. کلاس چل رہی, اٹھیں گا نہیں کوئی بیچ میں.
अरे भाई पूरी जिंदगी चबूतरा, चाया, टॉनिक। अब एक 2 घंटे बैठो भाई जरा, सुनो जरा औलिया अल्लाह के बारे में, सुनो जरा कुरान और हदीस की हकीकत। खाली इतनी बात समझ जाओ तुम, पूरी जिंदगी हमको खुदा की तारीफ करना है, नहीं है? बेशक करना। किसकी तारीफ करना बोले? खुदा की। और अल्लाह की तारीफ हमको करना है। वो अल्लाह अल्लाह हो के वली की करामत को कुरान में बयान कर रहा। इससे आप अंदाजा करो वली का मुकाम क्या है भाई। अल्लाह करामत बयान कर रहा, करामत। पलक झपकने की देर में तखत लाके दे दिए, क्या है? करामत है। कौन बयान कर रहा? खुदा। अल्लाह बयान कर रहा है। कहां बयान कर रहा? कुरान जैसी मुकद्दस अजमत वाली किताब में बयान कर रहा। अच्छा, और एक बात सुनो, समझने की बात है। देखो, कुरान आ रही हुजूर के दौर में, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर हुजूर के दौर को हजारों साल का फासला है। हजारों साल पहले जो वाकया हुआ वो कुरान में कहीं पॉइंट टू बी नोटेड। हजारों साल पहले जो वाकया हुआ वो कुरान में क्यों? इसलिए बयान कर रहा है अल्लाह, ताकि कुरान पढ़ने वालों को पता चल जाए अल्लाह के वलियों की शान क्या होती है, अल्लाह के वलियों का मुकाम क्या होता है, अल्लाह के वलियों की करामत क्या होती है। अरे मेरे प्यारे भाई, अब दूसरी बात सुनो। आज ये ऐसा क्या ये एक ही वाकया है? ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों वाकयात होंगे दुनिया के अंदर। अमीरों के होंगे, शहंशाहों के होंगे, बादशाहों के होंगे, रईसों के होंगे, तवंदरों के होंगे, मालदारों के होंगे। अल्लाह किसी और का वाकया कुरान में बयान नहीं कर रहा है। आसिफ बिन बरखिया अपने वली का वाकया बयान कर रहा है, इसलिए कर रहा है, अरे बंदो, जब मैं खुदा होकर मेरे वलियों का जिक्र करता हूं, तू गुलाम होकर आखाओं का जिक्र भी कर लिया। अल्लाह ये तालीम देना चाह रहा है। हम समझे भाई वलियों के मुकाम में, पैगंबर की निगरानी में वली की करामत का इजहार हो रहा है। अच्छा देखो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछ रहे ना, हो कोई है जो तखत ला के देता? पूछने वाले कौन है? पैगंबर है, रसूल है। अरे भाई, आप पैगंबर है, आप रसूल है, आप पावर वाले, पूरी दुनिया में आपकी हुकूमत है, आप खुद मंगा लो, ये पब्लिक से कहीं को पूछे। आप लोग जवाब दिए तो मेरी तकरीर में थोड़ा और अच्छा, तुम लोग ऐसा सही बात है। ऐसा घूर के देखो तो मेरे को डरो ना, पुलिस वाले सामने बैठे हुए क्या बोले तो तुम सुभान अल्लाह बोलो, हाँ जी हाँ, ऐसा कुछ करो जी। हैबत हो रही क्या? तो भी कर देते कि बीच में मारते क्या बोले था। भाई देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, सोचने वाली बात है ना। हजरत सुलेमान भाई, जब हजरत आसिफ बिन बरखिया ला सकते तो हजरत सुलेमान भी तो ला सकते। इन्हें तो पैगंबर है ना, इनके लिए क्या काम चुपके? अरे पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत है, चुटकुली बजा के मंगा ले सकते। आ गया किस्सा खत्म। मगर हजरत सुलेमान खुद नहीं ला रहे हैं, दरबारियों से पूछ के आसिफ बिन बरखिया से मंगा रहे हैं, और वो वाकया कुरान में दर्ज हो रहा। क्या हिकमत है? हिकमत ये है, अल्लाह बताना चाहता है कि तुमने सूरज के, डूबे हुए सूरज को पलटाना देखा, ये नबी का अमल था। चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे, ये नबी का अमल था। जन्नत के बाग की टहनियों को तोड़ता हुआ तुमने देखा, ये भी नबी का अमल था। आग से सलामत निकलता हुआ तुमने देखा, ये भी नबी का अमल था। दरियाए नील से गुजरना तुमने देखा, ये भी नबी का अमल था। कहीं ये ना समझना कि सिर्फ वलियों, सिर्फ नबियों को ही पावर दिया गया है, बल्कि ये भी समझ लो कि नबियों के फैजान से वलियों को भी पावर दिया जा रहा है। इसीलिए हजरत सुलेमान खुद नहीं मंगाए, बल्कि हजरत आसिफ बिन बरखिया से ये काम करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चले नबी भी पावर वाला होता है, वली भी पावर वाला होता है। नबी भी अजमत वाला है, वली भी अजमत वाला है। अजमत वाला है। मसले को समझने की अल्लाह समझाना चाह रहा है, हिकमत है उसके अंदर, हिकमत है उसके अंदर। अच्छा देखो, एक मिसाल देके बात समझाता हूँ।
ایک بچے کو 14-15 سال کی عمر کا ہے، 12-13 سال کی عمر کا ہے، اس کو ہونا ہے 100 روپے. کتنے؟ 100 روپے. جا کے منگ رہا امی سے، حالانکہ اس کو معلوم ہے امی کام کو جاتی نہیں، امی کوئی جاب کرتی نہیں، امی تو گھر میں رہتی، اس کو سب معلوم ہے. پھر انہیں جاب کرنے والا ہے ابا، انہیں پیسے مانگنا تھا ابا سے. میں آپ کچھ دے کے تقریر کرنے لگا تو ہم کچھ بھی نہیں بول رہے، آپ کچھ بول رہے خالی. کون کر رہے جاب؟ ابا. یہ سب پوچھتے پوچھتے تقریر کرتے، تقریر کا مزہ ختم ہوا تھا. جاب کرنے والے ہیں ابا، تو پیسے لینا تھا انہیں ابا سے، مگر انہیں مانگ رہا امی سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اتنا چھوٹا ہے 12 سال کا، اس کو یہ معلوم ہے کماتے تو ابا مگر رکھتے امی کا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابا دینے کی جتنی قدرت رکھتے ہیں اتنا پاور میرے امی کے پاس بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے اللہ آصف بن برقیہ کی کرامت قرآن میں بیان کر کے بتا رہا ہے فیضان تو پیغمبروں کا ہی ہے مگر ولیوں کے وسیلے سے بھی دیا جاتا ہے. دربار غوث اعظم کا ہے، دعا یہاں سے قبول ہو رہی ہے، مگر یہ جو دربار غوث اعظم پہ فیضان ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کی گنبد خضرا سے منتقل ہو رہا ہے. دعا یہاں پر ہے، فضیلت یہاں بھی ہے، عظمت یہاں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ خالی ہے، بلکہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے جو فیض ملتا ہے حقیقت میں وہ فیض مصطفیٰ ہی ہوتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ یہی بتلانا چاہ رہا ہے بندو میرے ولیوں سے بھی جڑ جاؤ، میرے نبیوں سے بھی جڑ جاؤ. ولیوں کی بھی عزت کرو، نبیوں کی بھی عزت کرو، نبیوں سے بھی محبت کرو، نبیوں کا فیض پانے والے اولیاء اللہ سے بھی محبت کرو. اولیاء اللہ کے دروں سے بھی تم کو فیض عطا کیا جاتا ہے. میرے پیارے دوستو، ایک روایت ذہن میں آ رہی تھی جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا، سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے ولی کا فیض کیا ہے، ولی کا پاور کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے. لوگ نہیں پہچانتے ولیوں کو، جس کی وجہ سے آپ جوتے کھا رہے لوگ. آپ کو جو ضرورت ہے جس چیز کی، اللہ کی قسم سن لو، ہر چیز میں روحانیت کا دخل ہے. ہر چیز میں روحانیت کا دخل ہے. جہاں روحانیت نہیں رہتی وہاں پر اللہ کا فضل نہیں رہتا. اور روحانیت تقوی سے نصیب ہوتی ہے. روحانیت کس سے نصیب ہوتی ہے؟ اسی لیے اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، سرکار بندہ نواز، سرکار مخدوم مائمی، جتنے بڑے 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 اولیاء اللہ گلی گلی کوچے کوچے میں آپ کو ملیں گے، خطے خطے میں ملیں گے. آپ ان کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، پوری زندگی میں ایک نماز بھی ان کی ترک نہیں ہوئی. ترک ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹا. یہ ان کا تقویٰ تھا. تو جیسا بڑا تقویٰ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ان کا صدقہ بھی اتنے بڑے لیول کا ہوتا ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت احمد شبینی رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے درجے کے بزرگ گزرے. آپ ذکر میں، اذکار میں، عبادت میں، تلاوت میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے، لو اللہ کی طرف ایسی لگ گئی، ایسی لگ گئی. ان کو پتا بھی نہیں ان کے گھر میں ہے، ان کی ایک بیوی بھی ہے، ان کا ایک بچہ بھی ہے، ان کو خبر نہیں ہے. اللہ کی طرف لو لگ گئی پوری. اللہ و رجوع اللہ ہو گئے، مکمل فنا فی اللہ ہو گئے، فنا فی اللہ ہو گئے. مگر ہوا کیا، ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. جوان بچہ، 14-15 سال کا بچہ، طبیعت خراب ہو رہی. ماں جو ہے کوششیں کر کے بلا کے ایک ایک طبیب کو، حکیم کو بلا کے بیٹے کا علاج کراتے جاری کراتے. جیسا جیسا علاج ہوتا ویسے ویسے طبیعت اور بگڑتے جاتی، اور بگڑتے جاتی، اور بگڑتے جاتی.
حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا اس زمانے کے طبیبوں اور حکیموں نے کہہ دیا کہ اب آپ اسے لے جاؤ، یہ چند گھنٹے کا مہمان ہے اور چند گھنٹے بعد یہ دنیا سے وصال کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں اپنے جوان بیٹے کو گود میں اٹھائی، روتے دھوتے طبیب اور حکیم کے پاس سے لائی، اپنے شوہر احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ڈال دیا، ڈال کے اب حضرت کے ہاتھوں کو پکڑ کے جھنجھوڑی ایسا سوچا، جھنجھوڑ کے بولی آپ تو مولا کی محبت میں فنا ہو گئے، مگر میں اپنے بیٹے کی محبت میں ہوں، میں ایک ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی، اور میرا بیٹا اس حال میں چلے گیا۔ طبیبوں نے کہا یہ چند گھنٹے کا مہمان ہے، چند گھنٹے کا مہمان ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ میرا ایمان ہے، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، میری گزارش اللہ سے کہہ کے قبول کروا دیجئے۔ کیا گزارش ہے؟ سنو غور سے۔ حضرت احمد شبینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ اور اس بچے کی ماں کہتی ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دو کہ میرے بیٹے کو شفا دے دے، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر اس کے مقدر میں شفا نہیں آئے اور آپ کے دعا کرنے کے بعد بھی اگر اس کو شفا نہیں ہے تو پھر آپ یہ دعا اللہ سے کر دو کہ میرے بیٹے کا جنازہ بعد میں اٹھے، اس سے پہلے میرا دم نکل جائے، کیونکہ میں اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ دیکھیں یہ کیا سچویشن میں آ گیا میرا گھر، ادھر بیوی پریشان، ادھر بیٹا جنازہ بن رہا ہے، میت ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت احمد شبینی اب یہ سن رہے ہیں، یہ بات چیت چل رہی ہے، اب یہ کیا سچویشن، کیونکہ ادھر سے ادھر آئے، اب انہوں یہ سچویشن سمجھ ہی رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بچے کی روح لینے کے لیے آ گئے، روح لینے کے لیے آ گئے، ایسا ہاتھ بھی کس دیے روح نکالنے کے لیے۔ احمد شبینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسرائیل رک جا، واپس پلٹ جا، تو میرے بچے کی روح ہرگز نہیں نکال سکتا۔ حضرت اسرائیل اپنے ہاتھ کھینچ لیے، اللہ کے دربار سے رجوع ہوتے ہیں، اللہ یہ احمد شبینی کہتے ہیں کہ اسرائیل رک جا، میرے بچے کی روح تو نہیں نکال سکتا۔ مولا کیا حکم ہے؟ تو نے تو نکالنے کا حکم دیا ہے، مگر تیرا محبوب رکنے کا حکم دے رہا ہے۔ بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے اسرائیل اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو واپس آ جا، جس میں میرا محبوب راضی ہے اسی میں اس کا خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان، یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام۔ ان کی زبانیں ہل جاتی ہے تو موت تن جاتی ہے۔ ہم سمجھے نہیں ولیوں کا مقام۔ آج ہمارے کو جو حالات ہمارے چل رہے ہیں نا اس وقت میں، یہ سچویشن میں پورے ہندوستان کے مسلمان اولیاء اللہ کو پکڑ لے کے بیٹھنا، کیونکہ اب یہ تختہ، یہ کائنات، یہ حالات اگر کوئی بدل سکتے ہیں تو صرف ان کا پاور بدل سکتا ہے۔ یہ غریب نواز کا پاور ہونا، بندہ نواز کا پاور ہونا، مخدوم ماہیمی کا پاور ہونا، حضرت داتار کا پاور ہونا، یہ پاور ہی اب ہمارے کو سنبھال سکتا۔ اور ہم ان کو چھوڑ کے چبوتروں پہ بیٹھ کے کچھ بھی جھوٹے کھاتے ہونا کچھ بھی نہیں ابھی۔ روحانی پاور ہی اصل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں بیت المقدس کو آزاد کروایا گیا تھا۔ اس کو بیت المقدس کو آزاد کروایا گیا تھا یہود و نصارہ کے چنگل سے۔ تو اللہ کی قسم صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی فوج میں کوئی اور نہیں تھے اس وقت صلاح الدین ایوبی جیسے اللہ کے ولی کے فوج میں سرکار غوث اعظم کے خاص مریدین شامل ہیں، اور غوث پاک کی دعائیں ان کا روحانی پاور لے کے آئے۔ میرے پیارے دوستوں، مسئلوں کو سمجھو، اولیاء اللہ بہت بڑی نعمت ہے۔
ہاں کو معلوم نہیں ہے اولیاء اللہ کیا ہے، اولیاء اللہ کیا ہے. خالی ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. بولو موڈ میں تو ہے نا؟ تم لوگ کو دیکھ کے میرا موڈ خراب ہو جا رہا ہے، اتنے ٹھنڈے لوگ مل گیا. اب دیکھو، ایک ہے قرآن شریف، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی کتاب. تو اب قرآن کے ایک حرف، ایک لفظ، ایک حرکت پہ آپ شک کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. زور سے بولو جی. بالکل نہیں. قرآن کو لینا ہے، سر پہ رکھ لینا ہے، لگانا ہے، ایک ایک حرف پر ایمان لانا ہے، ایک ایک حرف کے اوپر عمل کرنا ہے. بے شک. ہے نا بھائی؟ ہاں بے اس شک. پہ کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے. بے شک. کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. زور سے بولو. اللہ کی. اور زور سے. اللہ کی. یاد رکھو وہ کتاب اللہ کی ہے. اس کے ایک حرف پہ بھی کوئی مائی کا لال شک نہیں کر سکتا. بے شک. اگر شک کرا تو پھر مسلمان نہیں رہتا. بے شک. بے شک. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر دوسری طرف چلو، ایک گھر ہے، ایک گھر ہے، اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ، سبحان اللہ. یعنی اللہ کا گھر. سبحان اللہ. کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. دیکھو پورے 73 فرقے والوں کے 73 عقیدے الگ الگ ہیں. ہر ایک کا ایک نیا عقیدہ ہے، ہر ایک کا ایک نیا ٹینشن ہے، ہر ایک کا ایک نیا جھگڑا ہے آپس میں ایک دوسرے سے. لیکن کعبۃ اللہ کے معاملے میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. پورے 73 جا کے کعبے پہ گھوم رہے ہیں. سب کی نظر میں کعبہ عظمت والا ہے، شان والا ہے، رفعت والا ہے، مقدس ہے، محترم ہے، ادب کے لائق ہے، تعظیم کے لائق ہے. کیوں لائق ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. زور سے بولو. اللہ کا. اور زور سے بولو. اللہ کا. یہ کتاب اللہ کی ہے، وہ گھر اللہ کا. اور اس کے تعلق سے کسی کو کوئی بدگمانی نہیں ہے. تو پھر اب آؤ، جب کتاب اللہ کی طرف منسوب ہو جائے اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا. جب گھر اللہ کی طرف منسوب ہو جائے اس پہ کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ جو لیتے ہیں، وہ جو لیتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے. بے شک. سبحان اللہ. کس کے ولی ہے؟ اسی لیے اللہ نے کتاب کی نسبت اپنی طرف کیا. خبردار، یہ میری کتاب ہے، جو اس پہ اختلاف کرے گا، شک بھی کرے گا، غارت ہو جائے گا. خبردار، وہ گھر میرا ہے، جو اس کی بے ادبی کرے گا اس کا ایمان ہلاک ہو جائے گا. سن لو، یہ ولی بھی میرے ہیں. ان پہ اعتراض کرے گا، ان پہ اختلاف کرے گا، ان کی بارگاہوں کو شرک و بدعت سمجھے گا. سن لے، تجھے اوپر سے فضل کے، رحمت کے، کرم کے، عطا کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ تجھ جیسے بدبخت کو جنت میں جگہ بھی نہیں دی جائے گی. آج جوتے کھانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق اولیاء اللہ سے خراب ہو گیا. کل تک ہم ان کے تھے، ان کے دروں پر تھے، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی، ان کا فیض ہمارے ساتھ تھا. تو ہم 1000 سال تک، کتنے سال تک؟ 1000. زور سے بولو. 1000 سال. یہاں ہماری حکومت تھی 1000 سال تک. 1000 سال تک یہاں ہماری حکومت تھی. ہماری 1000 سال تک. کیونکہ اولیاء اللہ کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں، بے شک. غریب نواز کا فیضان ہمارے ساتھ تھا، بزرگان دین کی عقیدت ہمارے دلوں میں تھی، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کا ادب ہمارے دلوں کا شمع اور نور بنا ہوا تھا. تو ساری جہاں میں ہماری حکومت، ہمارا سکہ، ہمارا جھنڈا چل رہا تھا. لیکن جب سے ہم نے ان بزرگوں کی بارگاہوں کو بے ادبی، بدتمیزی، جہالت، ضلالت، شرارت کا مرکز بنا دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب سے ان کی عظمتوں پر ہماری زبان دراز ہونے لگی ہے، جب تک ان کی عظمتوں پر ہم شک و شبہ کرنے لگے ہیں، جب سے ہم ان کو اپنی طرح سمجھنے لگے ہیں، ان کو مردہ کہنے لگے ہیں، ان کی بے ادبیاں کرنے لگے ہیں،
اللہ نے اپنے فضل کے دروازے بند کر دیے اور ہمارے اوپر اللہ نے غیروں کو مسلط کر دیا، اور آج ہم کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر کے آج اتنا مشکل ہمارا جینا کر دے رہا ہے کہ پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ مسئلوں کو سمجھو۔ دین سمجھداری کا نام ہے، ہلر بازی کا نام دین نہیں ہے۔ آج صرف اولیاء کو صرف ولی ماننا کمال نہیں ہے، اولیاء اللہ کے دروں پہ بیٹھ کر ان سے استعانت طلب کرنا، ان کی مدد حاصل کرنا، ان کا فیض حاصل کرنا، ان کے ذریعے سے نہ صرف اپنے مسائل کو حل کرنا بلکہ روٹھے ہوئے پروردگار کو منانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی وہ در ہے جہاں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اولیاء اللہ سے محبت کرو، اولیاء اللہ کا ادب کرو، اولیاء اللہ کی تعظیم کرو، اولیاء اللہ کی دعائیں لو۔ میرے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یہ اولیاء اللہ اپنی مزارات میں نہ صرف زندہ ہے بلکہ آنے والوں کے سلام کو بھی سنتے ہیں، اس کے جواب کو بھی سنتے ہیں۔ وہ فریاد کرتا ہے اللہ کی دربار میں، اس کی فریاد کو پہنچاتے بھی، حاجت روائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے میرے بھائی، حاجت روائی کرتے، اللہ کے دربار میں آپ کی دعاؤں کو پیش کرتے، اللہ فلاں فلاں شخص نے یہ گزارش کی ہے، یہ گزارش کی ہے، اے اللہ یہ میرا مرید ہے، اے اللہ یہ میرا چاہنے والا ہے، اے اللہ یہ میرا ماننے والا، پروردگار تو اس کے اس مسئلے کو حل کر دے، اس کے اس مسئلے کو حل کر دے، گزارش کرتا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان محبوبوں کے وسیلے سے ہماری گزارشات کو قبولیت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات موجود ہیں، ہزاروں واقعات موجود۔ میرے پیارے بھائی، ہم مسائل کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے بہت پریشان، مصیبت سے، رنج و الم سے، پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں مولانا نعرے لیمبو کے خلاف مہم چلاتے، دبا کے حلق تک بولتے ہیں، بالکل بولتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیکار چیزوں میں ہم اٹک گئے، پھنس گئے، اور اللہ کے ولیوں سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، بزرگان دین سے ہماری عقیدتیں کمزور ہو گئی۔ پہلے ہماری جو نانی تھی، دادی تھی، ہماری مائیں تھی نا، اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا غوث یا غوث یا علی یا فاطمہ یا رسول اللہ، یہ یا حسین یا حسن، یہ ہمارے ترانے تھے۔ اب ہم یہ سب چھوڑ دیے، یہ چھوڑ دے کے وہ مستان بابا، وہ جھنڈے والے بابا، وہ کنگھی والے بابا، وہ ڈبے والے بابا، وہ زلفا والے بابا، چندی چور باباؤں کے پیچھے پڑ گیا اپنا۔ اور بابا خود اتنا پریشان ہے، اس کی جورو اس کی بات نہیں سن رہی، میں تمہاری جورو کو کیا سنبھالیں گا؟ باباؤں کے پیچھے مت جاؤ میرے بھائی، اللہ کے ولیوں کے پیچھے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم سے قرآن میں، تمہارے سے ہر نماز میں اللہ تم سے دعا کرا ہے، قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد